भाइयों, आप लोगों ने शेख के साथ नमाज विदा पढ़ ली है। अब अपने घरों को क्यों नहीं चले जाते? एक वादा करें कि वो कूफे में रहेंगे। तुम्हें शेख का जवाब मिल चुका है। शेख का कूफे में रहना खलीफा से बेहद शिकनी है। इसरार क्यों कर रहे हो? शेख बेहद शिकनी ना करें, हम उन्हें कूफे में रहने के लिए मजबूर करेंगे। अगर खलीफा जान लें कि कूफे वाले शेख के तरफदार हैं तो वो भी राजी हो जाएंगे। तो वलीद कूफे में किस काम का? अमीर कूफा है, रहे, हमें कोई एतराज नहीं। खूब। अगर वाकई सारे कूफे वाले मुत्तहिद हो जाएं तो शायद शेख रुक जाए। लोगों, शेख को रोको। शेख कहीं नहीं जाएंगे, शेख यहीं रहेंगे, यहीं पर। शेख को ना जाने दो लोगों। वलीद शेख का दुश्मन है, ये उसी की साजिश है। हम उसकी एक ना चलने देंगे। शेख यहीं रहेंगे, यहीं। हम शेख के हामी हैं। शेख कहाँ जा रहे हैं? हम आपके साथ हैं, आपको यहीं रुकना होगा। हम आपके दुश्मन को कूफे से बाहर निकाल देंगे। आप रुके, आप कहीं ना जाएं शेख। हम सब आपके साथ हैं। हम आपके दुश्मन को कूफे में नहीं रहने देंगे। हम शेख के तरफदार हैं। शेख कूफा छोड़कर नहीं जाएंगे। शेख कूफा छोड़कर नहीं जाएंगे। शेख यहीं रहेंगे, यहीं रहेंगे। रास्ता बंद कर दो शेख। शेख नहीं जाएंगे। खुदा पर भरोसा रखो। जो भी मेरे खिलाफ या मेरी हिमायत में बोलेगा वो शैतान कूफा के बहकाने में आ गया है। इख्तिलाफ से बचो और निफाक से परहेज करो। खलीफा ने मुझे बुलाया है, नाफरमानी नहीं करूंगा। मेरे रास्ते से हट जाओ। शेख, अपनी जिला वतनी कबूल करना, अपनी खता का इतराफ करना है। नहीं, फिलहाल कूफा मेरे हक में नहीं है। ऐ अहले कूफा, ये जान लो कि इंसान के अंदर दो कबीले होते हैं और हर कबीले के पीछे शैतानी लश्कर होता है। होशियारी से काम लेना, लड़ना नहीं। और अपने वहशी बातिन की इमामत खुद करें। अपने मुकाम को पहचानो कि हमसायगी में तुम्हारी दीवार नबूवत से मिली हुई है। और ये भी जान लो कि उस आसमान के नीचे सांस लेते हो जिस पर निगाह रसूल के सितारे बरसते हैं, और उस जमीन पर चलते हो
کہ جس کی عرش اعظم پر ملائکہ تسبیح کیا کرتے ہیں، اور ایسی زبان بولتے ہو جس زبان میں خدا نے اپنی حجت کو مخلوق پر قائم کر رکھی ہے، ایسا کام نہ کرنا کہ ہمارے بعد کی نسلیں عربوں کو اتنی فضیلتوں کے حقدار نہ سمجھیں۔ بچو اختلافات اور تفرقے سے، ورنہ ایمان تمہارے دلوں سے زائل ہو جائے گا۔ نفرت کے بجائے ایک دوسرے سے محبت کرو، دھمکیاں نہیں، آپس میں نصیحت کرنا۔ ہمارے دور اور نزدیک کے عزیز اور اقارب مار دیے گئے تاکہ ہم نہ مارے اور نہ مارے جائیں۔ کہیں سنی معاف کر دو، اگر کسی کا حق مجھ پر ہے تو آ کر یہی مجھ سے لے لے، اگر کسی سے ناانصافی کی ہو تو اسی جگہ پہ آ کے قصاص لے لے۔ جو بھی مجھ سے محبت رکھتا ہو وہ مالک اشتر نقی سے جدا نہ ہو۔ اس مرد کی گفتار علی سے شباہت رکھتی ہے۔ تم جب تک دل و جان سے ان کے ساتھ رہو گے، ولید اور ولیدیوں سے محفوظ رہو گے۔ جب تک عمر باقی ہے آنکھیں راہ کوفہ پر بچھی ہوں گی اور منتظر رہوں گا کہ قاصد قوم ازد و اسد کے صلح کی خبر لائے۔ آپ کی یاد بہت ستائے گی۔ نہ کہو مالک، یہ ایک درد بھری حکایت ہے۔ میں بھی علی کی یاد میں تڑپ رہا ہوں۔ خدا حافظ مالک۔ چلتے ہیں۔ کیا تم نے اپنا جہیز تیار کر لیا ہے میری بیٹی؟ ہمارا جہیز یہ ہمارا ایمان ہے۔ ایمان یا تمہارا دل؟ تم خدا کے لیے شیخ کی طرح باتیں نہ کرو۔ تمہاری جگہ حجلہ عروسی ہے نا ممبر۔ یہ کالا لباس کیوں کر؟ ہم سوگوار ہیں۔ آئے ہائے، ایسی منحوس باتیں خدا کے لیے نہ کرو میری جان۔ یہ کاروان جو تم نے دیکھا پدر کوفہ کا جنازہ ساتھ لے گئے۔ ہم کوفے کی لڑکیاں 40 دن تک آزادار ہیں۔ آئے ہائے، اب 40 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ تم ولید کو تڑپا کے مارنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں بھی کہوں تو وہ خوشی سے مر جائے گا۔ خدا کی پناہ میں۔ ہم ہتھیار ڈال دیں؟ کیسی بات کرتے ہو مالک؟ ہم جنگ چاہتے ہیں یا ولید؟ کون آئے دن بہانے بنا کر چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ اور ہم نے کب دینار کی خونخواہی کی بات کی ہے؟ قوم ازد نے کند اور دوسرے قبیلوں کے ساتھ کب دشمنی کی ہے؟
جو آج اشر کندی اور دوسرے قبیلے کے لوگ ہمارے خلاف سفارائی کر رہے ہیں؟ ولید کو تم بہانے کا موقع دے رہے ہو۔ قوم اسد نے تمہارے ساتھ اعلان اتحاد کیوں کیا؟ یہ تمہارا اتحاد کا اعلان جنگ نہیں ہے۔ مالک، قوم اسد کے ساتھ ہماری پرانی دوستی ہے۔ قوم اسد نے قوم اسد کا ساتھ اس لیے دیا کہ ولیدی یہ نہ سمجھیں کہ قوم اسد بے کس و تنہا ہے۔ اس دربدری سے ہم بھی خوش نہیں۔ کوفے میں ہماری زراعت بے سرپرست ہے اور ہمارے اہل و عیال پریشان۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ دشمنی جلد ختم ہو، مگر کیا ضمانت ہے کہ ولید ہمارے ساتھ دوبارہ دشمنی نہیں کرے گا؟ کیا ضمانت اپنی طاقت سے بڑھ کر؟ دیکھا اگر ولید نے شرارت کی تو دوبارہ کھڑے ہو جانا، اس وقت ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ کیا فرق پڑتا ہے مالک؟ تمہیں ولید کی شرارتوں پر شک ہے؟ ہم نے اس کی شرارتوں کے خلاف قیام کیا ہے۔ اگر دوبارہ قیام کرنا ہو تو آج بیٹھنا کیسا؟ صلح کر کے کوفے والوں کو یہ ثبوت دو کہ تم جنگ نہیں چاہتے۔ ولید نے سارے کوفے کو تو نہیں خرید لیا۔ مالک، تم کوفے کے خیر خواہ ہو، لیکن کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ولید ہماری جڑوں کو اکھاڑ پھینکے۔ تم سمجھدار ہو ابو مبرہ، چاہتے ہو کہ ولید لاشوں کے ڈھیر لگا دے۔ تم سے جنگ کرنے کے لیے اس نے کفار کی فوج نہیں منگائی۔ کوفیوں میں خانہ جنگی ہوگی، بھائی بھائی پر تلوار اٹھائے گا۔ اپنی شجاعت کا تم نے ثبوت دے دیا، اب صلح کر کے اپنی دیانت کو بھی ثابت کر دو، جس طرح شیخ کوفہ نے دیا ہے۔ کافی تھا اگر شیخ جہاد کا فتویٰ دے دیتے، خدا کی قسم ہماری قوم نقشہ بدل دیتی۔ تم تو یہ نہیں چاہتے کہ کوفے کی دلہنوں کے سہاگ اجڑ جائیں، یا چاہتے ہو؟ ہمیں مہلت چاہیے مالک، ہم اس پر غور کریں گے۔ غور کرو، اچھی طرح غور کرو، تم جانے اور تمہارا خدا۔ میں صلح کی امید رکھتا ہوں۔ ولید کوفے کے سرداروں سے گفتگو کرنے والا ہے، یقیناً خلیفہ کے جعلی فتوے کی آڑ میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی سازشوں کو ناکام بنا دو۔ خدا حافظ ہو تمہارا۔ مالک، ہمارے اور ولید کے درمیان گفتگو میں تم بھی شریک ہوگے؟ ہاں، آخر کوئی تو ہو جو اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ کوفے کی جماعتوں میں آپ بھی تنہا رہ گئے۔ تم مجھے تنہا نہ چھوڑو۔ جندب بھی علی کے پاس رہ گئے، وہ جب کوفے میں تھے تو میں تنہا نہیں تھا۔ اسدیوں نے ازدیوں کے ساتھ اعلان اتحاد کیا یا نہیں؟ ان کے ساتھ ہماری جنگ آپس میں مسلمانوں کی جنگ ہے، قبول۔ مالک، تم جو اتنا صلح پر زور دے رہے ہو، بتاؤ میں کیا کروں؟ کیا کروں میں؟ اگر اسی طرح جس قوم کا جی چاہے بغاوت کرے، اپنا گھر بار زراعت چھوڑ چھاڑ کر کوفے کے راستوں میں دہشت پھیلائے اور کسی کے نہ سنے، تو کیا حشر ہوگا؟ جنگل راج ہو جائے گا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی شیوا جو دور جاہلیت میں تھا۔ جس قبیلے کے پاس زیادہ مال و ثروت اور شمشیر زن ہوں گے، وہ اپنی منوانا چاہے گا۔ مالک،
مجھے جواب دو. ہاں یہ ازدی اور اسدی قبیلے آخر کب تک چوہا اور بلی کا کھیل رچائیں گے؟ ہاں آخر کب تک؟ جب ان کے کھانے پینے کا انبار ختم ہو جائے گا تو بوکھلا کر بھیڑیوں کی طرح کوفے پر حملہ کر دیں گے. کوفیوں کی جان مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی. کل اس کا دھواں اگر آنکھوں میں گیا تو شکایت نہ کرنا. آج کہہ لو جنگ مصلحت نہیں ہے، لیکن کل تمہیں ان دونوں قوموں کے حملوں کا مقابلہ خود کرنا پڑے گا. خود جانو میں اسرار جنگ نہیں کروں گا، مگر ایک جو کے دانے سے بھی ان کی مدد کرنا حرام سمجھتا ہوں، حرام. مالک یزدی کیا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں. پھر یہ لوگ جھگڑا کیوں ختم نہیں کرتے؟ امیر کے سامنے تسلیم کیوں نہیں ہوتے؟ وہ ہتھیار ڈالنے سے ڈرتے ہیں. آخر کیوں ڈرتے ہیں؟ انہیں ولید پر اعتماد نہیں ہے. اعتماد نہیں ہے یہ توہین نہیں تو کیا ہے؟ چلو میں اپنی بات نہیں کرتا، خلیفہ پر بھی اعتماد نہیں. تم نے کھلے عام عزیوں کو وعدہ دیا تھا جو وفا نہیں کیا. جندب کو رات کے اندھیرے میں بلوا کر اور بھی بدگمان کر دیا. ان کا کہنا ہے کہ تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. وہ غلط کہتے ہیں مالک، غلط کہتے ہیں. انہیں علم غیب ہو گیا تھا. وہ اس طرح میری شخصیت کو بگاڑنا چاہتے ہیں. ان کے جھوٹے ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ او مالک، جب ہوا ہی کچھ نہیں تو دلیل کیسی؟ تم گفتگو کرنے آئے ہو یا میرا محاکمہ؟ کیسی بکواس کر رہے ہو؟ صاف صاف کہہ دو کہ ازدیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہو. میں امیر کوفہ نہیں بنا ہوں کہ ڈر کے چوہے کی طرح بل میں گھس جاؤں. یہ کیسے مسلمان ہیں جو قبیلے کے زور پر اپنے امیر کو آنکھیں دکھاتے ہیں؟ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا تو ثابت کرتا کہ قریش آج بھی عراق کی شکست ناپذیر قوم ہے. نہ کرو میرے باپ، نہ کرو. اتنے خون جو دور جاہلیت میں بہے ہیں اس لیے کہ عرب انسان بن جائیں. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد له لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ اللہ اللہ. 3 رکعت پڑی تھی یا 4؟ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، میں خود اپنی شکیات میں مشغول ہوں. بلا ہے تیری شک. اب کیا سوچ رہی ہو تم؟ مجھے شک ہے کہ میں ڈروں یا نہ ڈروں. کس سے ڈرنے کی اور نہ ڈرنے کی بات کر رہی ہو تم؟ بتا دوں، سن سکو گے؟ نہیں بتا کر دل توڑ دیتی ہے. اٹھ بھی جا، مجھے ٹوکری لا دے. شک کرتی ہوں کہ میں خدا سے ڈروں یا نہ ڈروں. کیسی نسل پیدا ہوئی. یہ کون سا لقمہ حرام میں نے کھایا؟ کون سا گناہ کبیرہ مجھ سے ہوا جو ایسی ناخلف اولاد مجھے ملی ہے؟ کاش کہ تو پیدا ہی نہ ہوتی. کھیل کھیل میں میں نے اپنے دل کی بات بتا دی. میں ناخلف ناکارہ صحیح مگر ہوں صاف. اب آپ اپنی شکیات کا بتاؤ. تمام کوفے والوں نے ولید کے در پر سر جھکا دیا ہے، لیکن آپ ہیں جو غیر خدا کی عبادت کو حرام جانتے ہیں. بتا دوں کیوں کہ 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت پڑھی آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کی توجہ خدا کی طرف نہیں تھی. آپ اس سوچ میں تھے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیٹی کا اسیر ہونا بہتر ہے، یا آپ زندہ رہ جائیں اور آپ کی بیٹی ہو جائے امیر. قطام، اگر ولید سے تمہاری شادی پر راضی ہو جاؤں تو تم اپنی کفرامیز زبان کو بند کر لو گی؟ لو بند کر لیا. اللہ اکبر. وردان، تمہارا امیر تمہارا رقیب ہے. اگر قطام سے شادی کرنا چاہتے ہو تو ولید کو پہلے ختم کرنا ہوگا. سات سروں والے اژدہا کی مثال ہے. ایک کو کچھ لو تو 2 سر نکل آتے ہیں. کاش مصر ہی چلے جاتے، وہاں مطلع کی شیشیوں کی تجارت کر لیتے. پریشانی کیا ہے؟ کوفہ تو تمہارے ہاتھ میں ہے ولید. میرے ہاتھ میں تو یہ جام ہے جو لرز رہا ہے. مجھے شیخ کی جڑوں کو بھی اکھاڑ دینا چاہیے تھا. مالک اشتر دوسرا شیخ ہے، دیکھا نہیں؟ اصل میں والی کوفہ مالک اشتر ہے، نہ ولید ابن عقبہ. قوم اسد و اسد اس کے ایک اشارے پر صلح کرنے پر تیار ہو گئے. مالک شیخ سے قوی تو نہیں. شیخ کے پاس صرف زبان تھی، مالک کے پاس زبان اور تلوار دونوں ہیں. بڑا خطرناک آدمی ہے شاعر، بڑا ہی خطرناک. شیخ کے پیچھے تو چپ چاپ رہتا تھا، ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ. یہ علی والوں کی خاص پہچان ہے. جب یہ چپ رہتے ہیں تو دکھنے میں نہیں آتے، اور جب انہیں جھٹکا لگتا ہے تو یہ لوگ طوفان بن جاتے ہیں.
कहीं तुम तो शराब नहीं पी बैठे? क्यों? नहीं, लेकिन दाया तो दो दो नजर आ रही है। अपने बदबूदार मुंह का क्या करोगे? दाई जान, अबू जुबैद मेरा हम प्याला है। दाई जान, वरदान के साथ चली जाओ। वरदान? उस भूत जैसी ड्राउनी शक्ल को लेकर? मैं शादी का पैगाम लेकर जा रही हूँ या दुल्हन वालों की रूह कब्ज करने? फिर कल जाऊंगी। नहीं, अभी चली जाना। मैं देख रही हूँ तुम कितने बेचैन हो, बेकरार हो। कहो तो आज ही दुल्हन ले आऊं? अगर कर सकती हो तो क्या कहने। तुमने 40 दिन मुझे पट्टी पढ़ाया और इंतजार करवाया। जल्दी करो, कहीं मालिक अस्तर ये भी बना बनाया खेल न बिगाड़ दे। आज भी मैं अपना इलाज शराबी से कर लूंगा। तोहफा क्या ले जा रही हो? ये हार। नहीं दाई जान, ये नहीं नहीं, खैर मुकद्दस आदमी है, हार को देखते ही हम सबको काफिर बना देगा। कोई मुतबर्रिक तोहफा ले जाओ। ये मुतबर्रिक तोहफा कौन सी बला है? तुम ही समझाना अबू जुबैद। मेरी करम फरमा, अपनी बेगम दाया की खिदमत में अर्ज है कि तोहफे मुतबर्रिक एक ऐसी चीज है जो आंखों को अंधा कर देता है, होश उड़ा देता है और दिल चुरा लेता है। अगर घर में लटका दो तो खैर व बरकत की बारिश होती है, गर्दन में पहन लो तो फौलाद की जिरह का काम देती है, कोई तीर गुजर ही नहीं सकता। अगर कफन में रख दो तो मुर्दे को फिशारे कब्र से बचा ले, मुनकिर नकीर के सवाल जवाब से बरी कर दे। इसी की बरकत से पुले से रात भी वसी हो जाता है और यही जन्नत की चाबी भी है। तुम तो शद्दाद की जन्नत लेकर बैठ गए शायर। ले जाओ। बताना मोहम्मद की जुल्फों में का एक बाल है। यही अजीज तरीन तोहफा जो वलीद के पास है। इसे गुलाब से धो लेना कि शराब की बो न दे। हथेली बराबर एक सब्ज कपड़े में इसे लपेट लो तो क्या ही कहना। कहना मोहम्मद के अमामे का टुकड़ा है। बाकी बातें तो अबू जुबैर ने तुम्हें समझा ही दी है। अब जाओ देखें तुम क्या करती हो। तुम्हें दुल्हन नहीं चाहिए, हुत्ताम जैसी शैतान चाहिए जो तुम्हारा दिमाग सही कर दे। उस वक्त तक अगर मैं जिंदा रह गई तो मैं देखूंगी कि तुम लोगों से कैसी नस्ल निकलती है। तुम इधर खड़े हो जाओ और तुम उधर। हाँ, सब खैरियत है। मेल मिलाप का पैगाम लेकर आई हूँ। रिश्तेदारियां नहीं बढ़ाओगे? जो भी खुदा बंदे आलम चाहे। इज्जत अफजाई का शुक्रिया। तशरीफ ले चलिए।
तुम नहीं आओगे पहलवान? नहीं मोमिन, मैं तुम्हारे घर का नमक नहीं खाना चाहता। बखुदा मुझे इसकी खबर नहीं थी। वरदान कुताम चाहते हो तो अपने रकीब को हटाना पड़ेगा। मैं अपनी जबान पर कायम हूं वरदान। मैं कुताम से क्या कम हूँ? उसकी आंखें खुताम, इधर तो आना जरा। जीती रहो बेटी, तुम खुद एक बेमिसाल गौहर हो। मेरे पास तुम्हारे लायक कोई तोहफा ना था। ये तोहफा वलीद ने अपने माल से दिया है या कूफे के बैतुल माल से? ये तोहफा मैं अपनी तरफ से दुल्हन के लिए लाई हूँ। इसका ताल्लुक न वलीद से है और न बैतुल माल से। हम अपने ईमान का सौदा जरो जेवर से नहीं करते बानो। ये एक रस्म है अबा कुताम। मर्द अपनी तलवार पे नाज करते हैं और औरतें अपनी जेवर पर। वलीद से कहो कुताम को अपने ईमान पर नाज है, उसके लायक कोई तोहफा हो तो आए। मोमिन जल्दबाज नहीं होता अबा कुताम, जरा सब्र करो। हम भी मुसलमान हैं, किबला पहचानते हैं। बरज़ख दोज़ख और जन्नत की हमें भी फिक्र है। يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. मर्द इबादत गुजार तुम जैसा अच्छा शामा रखता है। जरा सूंघो, तुम्हें रसूल खुदा की खुशबू नहीं आ रही?
لیجئے یہ متبرک تحفہ ولید کی طرف سے. رسول خدا کا بال ہے حضرت کے امامے کے کپڑے پر. تم وضو سے ہو خطام جان؟ نہیں دائے جان. اگر بے وضو ہاتھ لگایا جائے تو کراہت رکھتا ہے. اپنے کفن کا زیور بنا لو ابا خطام، قبر کی تنہائی سے نجات ملے گی، پولیس رات پر پیر نہیں لرزیں گے. یہ تحفہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو. ابا خطام کو اقبال سے دھوکہ دے دیا، اب خطام کو کس چیز سے دھوکہ دو گے؟